اس کی ویڈیو بنا کے اب آپ نے دو کام کریں. ایک تو آپ نے یہ لوگوں کو جن کو پتا نہیں تھا کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں ان کو یہ بتا دیا کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں, اور دوسرا ان کو جو ہے بیک فٹ پہ لے آئے. انہوں نے ایک صاحب کے پاس جا کے کہا فلاں تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تم یہ کرتے ہو, تم ضعیف احادیث سناتے ہو. اگر آپ دین کی خدمت یا دین کا کام ہی کرنا چاہتے ہیں, آپ ان لوگوں سے تخلیہ میں ملاقات کرتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کی غلطیاں ہیں, اور امت کے طور پہ, قوم کے طور پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو ٹھیک کیجئے. طارق مسعود صاحب کو جا کے کہہ رہے ہیں آپ گندے گندے لطیفے سناتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھ کر سن کر کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے نماز پڑھی ہوگی, جنہوں نے دعائیں کی ہوں گی, اگر انہوں نے کوئی ضعیف حدیث سنائی ہے, اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ اس طرح سے ذلیل کریں. میرا سوال ان تمام علماء سے ہے کہ بھائی آپ کے پاس کون سا ایسا آدمی آیا تھا, ذرا بتائیں تو صحیح, جس نے آپ کے سر پہ بندوق رکھ کے کہا کہ آپ نے ان سوالوں کے جواب بھی دینا اور بھٹی صاحب کو انٹرویو بھی دینا ہے. اختلافات سے ہی بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, جو آئے اس کو ہاتھ میں قرآن دو, گیا اس کو پہلے اس کو پڑھ کے آؤ. آج کا دور تو سوشل میڈیا کا ہی ہے. آپ لوگوں تک بات پہنچانا چاہتے ہیں تو کالم وغیرہ بہت پرانا جو ہے مسئلہ ہو چکا ہے. ابھی لوگ آن ون سنگل کلک وہ یا تو یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں, یا تو فیس بک پہ دیکھتے ہیں, یا ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہیں, انسٹاگرام پہ دیکھتے ہیں. تو جو بھی کانٹینٹ آئے گا وہ سوشل میڈیا پہ آئے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پراپر ایٹیکیٹس اور مینرز اس کے کیا ہونے چاہیے؟ کس انداز میں اس پروگرام کو کنڈکٹ کیا جا سکتا تھا؟ یہ اس طرح ڈاؤن فال میں آیا ہے, یعنی ایک غلط شیڈو میں جو ہے یہ نظر آ رہا ہے. اگر اس کو صحیح لائٹ میں اگر لایا جاتا تو کیا ایٹیکیٹس ہوتے, کیسے بات کی جا سکتی تھی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ جو سلجھا ہوا پڑھا لکھا اگر صحافی بھی ہے تو وہ اگر تحقیقات کرے گا یا سوال کرے گا تو وہ مضمون پہ یا موضوع پہ, سبجیکٹ کے اوپر بات کرے گا. ٹھیک ہے, کسی ایک ریسرچر کو یا تحقیق کرنے والوں کو آبجیکٹ بنا کے نہیں پیش کرے گا کہ فلاں نے یہ کہہ دیا, اور سننے والے کو اس کا وکٹم نہیں بنا کے پیش کرے گا کہ تم اس کے وکٹم ہو. آپ بات کو سمجھیے ذرا سا. ریسرچ جب ہوتی ہے, جب ہم ایک تھیوری پیش کرتے ہیں تو کوئی اس کا وکٹم نہیں ہوتا ہے, وہ تھیوری ہوتی ہے, وہ ایک بات ہوتی ہے, وہ ایک تحقیق ہوتی ہے. یہ جتنے مکتب فکر ہیں یہ سب صدیوں کے اندر چلتے 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 ایسے ہی بنے ہیں, ایسے ہی آہستہ 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 آہستہ. امام ابو حنیفہ نے تحقیقات کی, انہوں نے ان کی اپنی ریسرچ تھی, وہ رات کو دن کو بیٹھ کے علماء کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے, اور انہوں نے پھر ایک مکتبہ فکر کی بنیاد رکھی. تو انہوں نے کوئی امام مالک کو یا کسی اور کو کوئی وکٹم بنانے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کسی کو وکٹم بنا رہے ہوں, بلکہ یہ ان کی اپنی ایک تحقیق تھی. ان کو دین میں کچھ چیزیں نظر آئیں کہ جہاں پہ سولوشن چاہیے تھا. آپ سمجھ رہے, پرابلمس تھیں, سولوشن نکالنا تھا, تو انہوں نے اس کے لیے سولوشن نکالا. ان کا سولوشن شاید دوسرے لوگوں سے مختلف ہوگا, ہو سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کر رہے تھے, یا دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ کر رہے تھے, بلکہ وہ اپنی تحقیق میں جس نتیجے پہ پہنچے وہ نتیجہ دوسرے والے سے ذرا سا مختلف ہے, لیکن اس کا گول ایک ہی ہے, اس کا مقصد ایک ہی ہے. اگر وضو کا طریقہ ہے تو گول اور مقصد ایک ہی ہے کہ آپ نے کیسے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. نماز کا طریقہ ہے تو اس میں بھی گول ایک ہی ہے کہ اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے. اب یہاں پہ جو کچھ ہوا ہے, جو سب کچھ ان صاحب نے کیا ہے, انہوں نے کیا کرا ہے, انہوں نے ایک صاحب کے پاس جا کے کہا فلاں تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تم یہ کرتے ہو, تم ضعیف احادیث سناتے ہو. موٹے موٹے الفاظ میں بولے تو چغلی کی ایک دوسرے کی. چغلی کیا ایک دوسرے کی, اس کی جا کے, حالانکہ وہ ان کو سب کو پتا ہے کہ یہ سب ہوتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے, کرتے ہیں یہ لوگ, لیکن ایک آدمی جا کے, اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا اب تک کہ ان کے پاس کون سا ایسا جادو کا چراغ تھا کہ سامنے والا جو تھا وہ محو ہو گیا, اور اس نے اس کی اس بات پہ یہ نہیں کہا کہ بھئی میں آپ کی بات کا جواب نہیں دیتا. اگر آپ دین کی خدمت یا دین کا کام ہی کرنا چاہتے ہیں, آپ ان لوگوں سے تخلیہ میں ملاقات کرتے, ان سے کہتے کہ بھائی یہ آپ کی غلطیاں ہیں, اور امت کے طور پہ, قوم کے طور پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو ٹھیک کیجئے. آپ سمجھ رہے ایمان بھائی, مفتی طارق مسعود صاحب کو جا کے کہہ رہے ہیں آپ گندے گندے لطیفے سناتے ہیں, ان ادر ورڈز, اور وہ بھی بیچارے حیران ہو رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں. بھئی آپ کو اتنا فکر ہے قوم کا کہ ایک عالم قوم کو وہ لطیفے سنا رہا ہے جو زومانی ہیں, تو آپ اس کو عالم کو فون کر کے کہیے, اس کی ویڈیو بنا کے اب آپ نے دو کام کریں. ایک تو آپ نے یہ لوگوں کو جن کو پتا نہیں تھا کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں ان کو یہ بتا دیے کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں, اور دوسرا ان کو جو ہے بیک فٹ پہ لے آئے.
آپ سمجھ رہے ہیں, وہ بیچارے بھی پریشان ہیں. اب کچھ اچھے لوگ جو ان کی باتیں سنتے ہیں وہ بھی پریشان کہ یار یہ کیسا آدمی کیسی باتیں کر رہا ہے, یار اس میں بھلائی کہاں ہے, تو شر ہی شر ہے. نیگیٹو ہی نیگیٹو ہے. ہاں, اس کے بعد آپ ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ فلاں نے آپ کو چیلنج کیا تھا تو وہ آپ کا آپ نے اپنا چیلنج پورا نہیں کیا, تو ایک آدمی نے اگر ایک چیز کو چھوڑ دیا ہے تو آپ اس کو ابھار رہے ہیں, اس سے پوچھ رہے ہیں, اس کو کرید رہے ہیں. معاشرہ کدھر چلا گیا ہے؟ جیسا کہ شروع میں کہا تھا کہ رمضان میں شیطان بند ہے مگر یہ کھلے پھر رہے تھے, ویسا ہی رمضان میں شیطان بند تھا, ارشاد بٹی کھلا ہوا تھا. نہیں, کیونکہ لوگ جب یہ ساری چیزیں سن رہے ہیں نا تو ویسے ہی فیل ہو رہا ہے کہ بھئی یہ تو ایک دوسرے میں جھگڑا فساد کرانے والی باتیں ہیں جو کہ شیطان کرتا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھ کر سن کر کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے نماز پڑھی ہوگی, جنہوں نے دعائیں کی ہوں گی, اگر انہوں نے جی کوئی ضعیف حدیث سنائی ہے. جی اور بہت ساری چیزوں میں اختلاف, ہمارا اپنا علمی اختلاف ہے, بہت سارے علماء کے ساتھ اختلاف ہے بہت ساری چیزوں میں, لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ اس طرح سے ذلیل کریں, اس طرح سے آپ ان کو جو ہے نا, مطلب یہ کیا طریقہ ہے. اور میرا تو سوال بھٹی صاحب نے جو بھٹی صاحب اپنے کے لیے کر رہے ہیں, میرا سوال ان تمام علماء سے ہے کہ بھائی آپ کے پاس کون سا ایسا آدمی آیا تھا, ذرا بتائیں تو صحیح, جس نے آپ کے سر پہ بندوق رکھ کے کہا کہ آپ نے ان سوالوں کے جواب بھی دینے اور بھٹی صاحب کو انٹرویو بھی دینا ہے. بتائیں تو صحیح نا قوم کو. آپ ہمیں جی اتنے لمبے لمبے لیکچر دیتے ہیں اور ہم بیٹھ کے سنتے ہیں, ذرا یہ بھی تو بتائیں نا, جی صحیح. پتہ تو چلے نا. ہے ہمت آپ میں تو آپ کھل کے بتائیں نا, آپ کے پاس کون آیا تھا, کس نے کہا کہ آپ نے ان کو انٹرویو دینا ہے. مطلب میں تو لوگوں سے یہ کہوں گا کہ بھائی ایک تو آپ اس میری ویڈیو کو ذرا تھوڑا سا پلیز مہربانی کریے دوسرے لوگوں تک پہنچائیے, اور تھوڑا سا آپ جو ہے ایک مہربانی اور یہ کریے کہ ان علماء سے کہیے کہ بھائی ذرا سوالوں کا جواب دینا. کیا ہم ہی صرف رہ گئے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں ہر وقت نصیحتیں کرتے رہتے ہیں؟ جب آپ کا وقت آیا تو آپ چپ ہوتے, خاموش ہوتے, آپ بات کرتے اتحاد کی, آپ کہتے کہ وہ ان کا موقف ہے, میں جواب نہیں دینا چاہتا, آپ کہتے کہ ہم جو ہے ہم آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کر لیں گے کسی دن کمرے میں. Who the hell are you یار کہ you come to me and you're asking me inflating questions. جی, فیل ایسا ہی ہوتا ہے کہ بھئی جس کے سبسکرائبر زیادہ ہے, جس کی ویورشپ زیادہ ہے, اس کے ساتھ بس چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو انٹرویو کر لیا جائے تاکہ اس کے ذریعے ہماری جو ہے آڈینس بڑھے. مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے. میں نے ان کا چینل چیک کیا تو ان کا جو فرسٹ انٹرویو تھا وہ انجینئر مرزا کے ساتھ ہی تھا, تو ان کا ویورشپ گئی ہے 2.5 ملینس. اب اسی کے بعد جن کی ترتیب سے جو ہے انٹرویوز ہوئے ہیں ایک کے بعد ایک وہی ہے. تو غلطی ہے, ساروں کی غلطی ہے جو اس میں ملوث اگر وہ ہوئے. مرزا صاحب کا انٹرویو کرتے نا سمپل, جی اور ان سے پوچھتے کہ آپ کے کیا پرنسپل ہیں, آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, کوئی پرابلم ہی نہیں تھا. جو وہ کہتے ہیں مرزا صاحب کہ میں علمی کتابی ہوں, اور وہ علمی کتابی جو کہ ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. مرزا صاحب کے جو اصول ہیں باتیں ہیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ تمام چیزوں کو ریفرنس کے ساتھ پیش کرتے ہیں. پیش کرنے کے طریقے پہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جو باتیں ان پہ اختلاف کم از کم ہے, زیادہ نہیں ہے, بہت کم ہے. اگر بھٹی صاحب صرف اتنا انٹرویو کرتے نا تو کوئی نہ دیکھتا نہ کچھ سنتا. دیکھنے سننے کی بات وہی تھی کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا اور آپ نے فلاں کے بارے میں یہ کہا, آپ نے فلانی بات ایسی کی ہے تو فلانی بات ایسی کی ہے. ٹیکنیکلی تو بھٹی صاحب نے پہلے مرزا صاحب کو نیچے گرانے کے لیے ان کو کافی کوشش کی, لیکن مرزا صاحب آئے نہیں. اور آپ دیکھیے تو میں تو یہ حیران ہو رہا تھا کہ یار آپ کسی عالم کے پاس جا رہے ہیں اور میک اپ آپ کا جو ہے وہ لیفٹ رائٹ سے ٹپک رہا ہے. جی اور ایک انٹرویو کی کلپ میں نے دیکھی تھی شاید, جس میں وہ کسی عالم کے پاس جا رہے تھے, ان کی شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے آگے سے, اور مطلب میں علماء سے پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے. جی جی ٹھیک ہے, کوئی ایک عام شہری, ایک عام آدمی آپ کے پاس آتا ہے, لیکن ایک آپ کسی کو انٹرویو دے رہے ہیں, کم سے کم اس کو تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ اپنا ذرا حلیہ تھوڑا سا ٹھیک کر لیجئے, ہم دین کی باتیں کرنے لگے. اور چلے وہ کوئی غیر ملکی ہو, کوئی نان مسلم ہو,
لیکن یہ ایک مسلمان آدمی ہے جو انٹرویو لینے جا رہا ہے، جو کہتا ہے میری نیت بڑی صاف ہے، جو کہتا ہے میں بڑا I don't understand, I don't know. مات بھائی، ان سب چیزوں سے بچنا جو ہے نا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ، اور اگر ان اختلافات سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جو آئے اس کو ہاتھ میں قرآن دو کہ اس کتاب پہلے اس کو پڑھ کے آؤ، سمجھو نہ سمجھو بات کی بات ہے، لیکن کم سے کم اس کا ترجمہ پڑھ کے آ جاؤ ایک دفعہ. آج ہم قرآن کو چھوڑ کے ہر دوسری چیز میں لگے ہوئے ہیں. 101%. 101%. آپ دیکھیے کہ لوگ بیٹھ کے گھروں میں دیکھ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں نا یار. جی جی جی. مجھے ایک بات بتاؤ، میرا سوال یہ ہے کہ اس انٹرویو کو دیکھ کے اگر کسی نے ایک روزہ زیادہ رکھا ہو، یا 4 نمازیں زیادہ پڑھی ہوں، یا نفل زیادہ پڑھ لی ہوں، یا جو ہے قرآن زیادہ پڑھ لیا ہو، مجھے یہ بتاؤ طارق جمیل، مجھے یہ بتاؤ مرزا صاحب، مرزا انجینئر صاحب، مجھے یہ بتائیے ابتسام الہی صاحب، کوئی مجھے ایک بات بتائے کہ آپ لوگوں کے اس انٹرویو کو دیکھنے سے کسی ایک نے اگر کوئی روزہ رکھا زیادہ، کوئی نفل پڑھی زیادہ، اللہ کی عبادت کری زیادہ، کچھ کیا بجائے اس کے کہ ہم نے ان کو ڈسکس کرنے میں اپنا ٹائم برباد کرا، اس کا گناہ آپ سب کے اوپر ہے. آپ لوگوں کو بنیادی طور پہ، تمام لوگوں کو بنیادی طور پہ میری نظر میں عام عوام سے کہنا چاہیے کہ بھائی ہم یہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں روک سکے اور یہ ہماری غلطی ہے، لیکن آپ لوگ ان چیزوں میں مت پڑنا. جب آپ ایز اے عالم انوالو ہو رہے ہو، عام آدمی کو آپ کیسے روک سکتے ہو کہ وہ ان تکفیری چیزوں کے اندر انوالو نہ ہو؟ مجھے تو بہت افسوس ہوا، غصہ نہیں، غصہ تو ہے، افسوس ہوا عماد بھائی. جی ہاں. دوسرا یہ ہوا کہ ایک چغلی سے آگے اور وہ چغلی ملٹی پلائی ہوتی گئی کہ اگر کوئی طارق مسعود صاحب کا جو ہے سپورٹر ہے تو پھر وہ مرزا صاحب کے بارے میں جو ہے 10 باتیں ان کے گروہ کو بولنے لگا کہ یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے. اور کوئی اگر ان کا مرزا صاحب کا سپورٹر ہے تو پھر جو ہے وہ طارق مسعود یا طارق جمیل صاحب کے بارے میں بولنے لگا کہ بھئی یہ تو ضعیف حدیثیں سناتے یا یہ کرتے ہیں. تو چغلی ملٹی پلائی ہوتی گئی. جیسا آپ نے کہا، نہ تو عبادت میں اضافہ ہوا، نہ ہی دعا میں اضافہ ہوا، نہ ہی جو ہے تقوی میں اضافہ ہوا. الٹا یہ ہوا کہ گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا کہ ہم ایک دوسرے کی چغلیوں میں لگ گئے. بھائی الٹا کس چیز میں اضافہ ہوا کہ میرے پاس اور مٹیریل آ گیا سامنے والے کو دبانے کے لیے. برابر. بے شک. اگر میں کسی ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں تو میرے پاس اور مٹیریل آ گیا کہ میں سامنے والے مکتبہ فکر کو دباؤں، عام آدمی کے طور